بہرحال جان لیجئے کہ ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، اکتسابی علم ہے. یہ پورا کا پورا علم اصل میں آدم کو دے دیا گیا تھا. علم آدم الاسماء کلھا. لیکن یہ اصل میں ایک آم کی گٹھلی کے مانند تھا. آپ کو معلوم ہے کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت کہاں سے آیا؟ یہ آیا تو گٹھلی میں سے. وہ گٹھلی پھٹی تھی تو دو پتیاں نکلی تھیں، وہ دو بڑھی ہیں تو آگے جو ہے وہ پھر تنا بنا ہے، سب کچھ جو گٹھلی میں تھا. گٹھلی کے بغیر آم لگا دیں گے آپ چاہے کتنی ہی اس کے لیے مینیور فراہم کر دیں، کتنا ہی کھاد لے آئیں، کتنا ہی لے آئیں، پانی دے دیں، گٹھلی ہی نہیں ہے تو آم کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو ایکسفولیشن کہتے ہیں. بعض اوقات ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کچھ اچھے مناظر دکھائے جاتے ہیں. ایک جو کلی ہے وہ کھلی ہے، وہ جب کھلتی ہوئی ہے عجیب ایک منظر ہوتا ہے فطرت کا. آدمی دیکھے وہ چیز جو بند تھی وہ کھل کر آ رہی، جو نکھار اس پر آتا ہے، جو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو یہ علم جو ہے، علم اسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، پھر یہ رفتہ 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 کھلا ہے. اور اس کو انسان نے پھر اکتساب کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہے. کیا مراد ہے؟ آنکھوں سے دیکھا، دماغ سے سوچا، اس کے مطابق عمل کیا، کوئی چیز حاصل ہو گئی. کسی شخص نے دیکھا ہوگا، ہمارے 10,000 15,000 سال پہلے کوئی ہمارے بزرگوں میں سے ہوں گے، اس وقت تک ابھی انرجی کی کوئی شکل انسان کو معلوم نہیں تھی، کوئی انرجی. انہوں نے دیکھا کہ چٹان اوپر سے گری، نیچے بھی پتھر تھا، ٹکرائیں آپس میں تو آنکھ کا شعلہ برآمد ہوا. ابھی آنکھ نے دیکھا، دماغ نے کام کیا، یہ کیا ہے، کچھ ہے اس میں. اس نے دیکھے دو پتھر، انہیں ٹکرایا، وہاں شعلہ نکلا، واہ، آگ ایجاد ہو گئی. فرسٹ فارم آف انرجی، آگ ایجاد. اچھا، آگ سے بات چلی تو کہیں ہانڈی رکھی ہوئی تھی چولہے کے اوپر، آگ کے اوپر، اس کے اوپر ڈھکن بجنے لگا، چلنے لگا. ارے یہ کہاں سے، کون جن ہے، عفریت ہے، کیا ہے، کون ہلا رہا؟ بعد معلوم ہوا رہی ہے یہ اصل میں سٹیم کی پاور ہے، یہ بھاپ کی قوت ہے. اب یہ بھاپ کی ایک انرجی ہے. اب اس کے انجن بن گئے. کہاں سے کہاں بڑا دیو ہیکل انجن ہوتے تھے، اب تو بیچارے وہ معصوم سے انجن ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص وہ روب پڑتا ہی نہیں دیکھنے والے پر. ورنہ تو قد آدم کا ہوتا تھا وہ قطر جو ہوتا تھا، فرنٹیئر میل کا جو انجن ہوتا تھا اس کا پہیے کا. تو یہ کہاں سے آ گئے؟ وہی پھر بجلی ایجاد ہو گئی، یہ ایجاد ہو گیا، وہ ایجاد ہو گیا. یہ رفتہ رفتہ قدم بقدم علم حاصل ہوا. ایک دوسرا علم وہ ہے کہ جو گیون ہے، وہبی ہے. یہ پہلا علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ اور عقل. اب انسان دیکھتا رہا تھا، آگ ہوتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہیں دور سے دیکھا دھواں ہے، آپ نے کہا یہ آگ لگی ہوئی ہے. بھائی تم نے کہا آگ تو دیکھی نہیں ہے، وہ آپ کی میموری میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہے. یہ آپ نے منطقی طور پہ نتیجہ نکالا ہے. آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی میموری میں یہ فیڈ ہو گیا تھا، وہاں سے آپ نے نکال لیا. یہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل. دوسرا علم ہے علم بالقلب یا علم بالروح. یہ گیون علم ہے، وہبی علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. پہلا علم بھی تدریجاً ترقی کرتے 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 اور ابھی تک ترقی کر رہا ہے، 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 یہاں تک کہ آج وہ علم جو ہے پچھلے 200-250 برس میں تو ایک طوفان کے مانند جو ہے ایک ایکسپلوژن ہے. جیسے کہتے ہیں بگ بینگ، اس سے کائنات شروع ہوئی. یہ علم کا بگ بینگ ہے جو ہوا ہے. ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اسی طریقے سے وہ جو علم تھا جو قلب کو دیا گیا، اس کا نام وحی ہے، یہ بھی ترقی کرتا رہا. جیسے جیسے انسان کے ذہن نے ترقی کی، انسان کی عمرانی جو ہے ارتقا ہوا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دو علم ہیں جو انسان کے پاس ہیں. دونوں علم مذہبی ہیں، دونوں دینی ہیں، دونوں اسلامی ہیں. یہ کائنات کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی شیطان کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ایجاد و ابداع عالم، خلق، تدبیر، یہ سب کون کر رہا ہے؟
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. کون ہے یہ اللہ ہے. یہ اللہ کا فعل ہے. اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں جو قوانین مخفی ہیں ان کو اجاگر کرنا، ان میں جو سوئی ہوئی قوتیں ہیں انہیں بیدار کرنا، سوئی ہوئی قوتیں، اور اس کے اندر سے اس کو پھر کام میں لانا. تسخیر کائنات، تمہارے لیے آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے مسخر کر دیا گیا ہے. انسان کا یہ علم جس طرح بڑھ رہا ہے ابھی کہاں تک جائے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں اس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا کہ جب یہ انتہا کو پہنچے گا تو اسی کا نام ہے فتنہ دجال. اس لیے کہ یہ پورا جو فزیکل فینومینا اور پورے فزیکل نالج ہے اس پوری کائنات کا، وہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا پورا کا پورا. پھر دجال جو چاہے گا کرے گا. وہ کسی بنجر زمین سے گزرے گا اور کہے گا نکالو اپنے خزانے، اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں نکل آئیں گی. اس کا سواری وہ ہوگی جس کا ایک قدم مدینے میں تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کے لیے یہ جو فورسز آف دی نیچر ہے مسخر ہو جائیں گی، جو اللہ نے انسان کے لیے پوٹینشیلی مسخر کی ہوئی ہیں، لیکن تدریجاً وہ ان کی دریافت کرتا جا رہا ہے، تدریجاً ایک ایک کر کے قدم بقدم. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت بھی تقریباً 200-250 برس کے دوران یہ فزیکل سائنسز جو یورپ سے شروع ہوئی تھی وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسرا جو ہے علم، وہ علم ہدایت تھا. یہ کرو یہ نہ کرو، دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرنا، یہ برا ہے، یہ نہ کرنا، اس میں تمہارا نقصان ہے، یہ نہ کرنا، یہ چیز ٹھیک ہے مفید ہے کرو. یہ علم ہدایت ہے. علم ہدایت وحی کے ذریعے سے آتا رہا، وحی کے ذریعے سے آتا رہا، وحی کے ذریعے سے آتا رہا. اور یہ علم جو ہے یہ بھی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے مکمل ہو گیا قرآن حکیم پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا نام وحی ہے. یہ روح کے ذریعے سے اور قلب کے ذریعے سے، چونکہ قلب جو ہے مسکن ہے روح کا، اس سے انسان کو وصول ہوتی ہے. یہ خود حاصل نہیں کرتا. نبوت وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں ہے. ہاں ولایت ہے، آپ اکتسابی کر سکتے ہیں، نیکی میں خیر میں بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں. وہ مقام بھی آ سکتا ہے ایک حدیث کی روح سے کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے جس سے آپ پکڑے، اللہ آپ کا پاؤں بن جائے جس سے آپ چلیں، اللہ آپ کی آنکھیں بن جائے جس سے آپ دیکھیں. ہو سکتا ممکن ہے، حدیث نبوی ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری کی روایت. لیکن یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا، اس کا علم جو ہے وہ وحی سے ملے.